السلام علیکم ٹو کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بچوں، آج جمعہ 19 جون 2020 ہے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کے اور کہ کا استعمال۔ ٹھیک ہے، کے کا بڑی کے اور کہ کافی کے، ٹھیک ہے، کے اور کہ کا استعمال، کہ ہم کے کو کہاں استعمال کریں گے اور کہ کو۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کے کا استعمال۔ اچھا جی، کے کا لفظ جو ہے وہ دو الفاظ یا دو اسموں کے تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی کہ جو ہے وہ دو اسموں کو، دو الفاظوں کو آپس میں ملاتا ہے، جوڑتا ہے، ان کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے، مطلب دونوں کو ملاتا ہے، جوڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، دو لفظوں کو، دو اسموں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ اب جیسے مثال دیکھیں، میں نے مثال آمنہ کے ابو۔ اب دیکھیں آمنہ، اگر ہم صرف یہ کہیں آمنہ ابو تو ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ آمنہ اور ابو دو اسم ہیں یہ، ٹھیک ہے، ان دونوں اسم کے درمیان وہ تعلق کو ظاہر کر رہے ہیں۔ ان دونوں اسموں کو جوڑنے کے لیے ہم نے کیا لفظ استعمال کیا؟ حرف کے۔ ٹھیک ہے، آمنہ کے ابو۔ اب اس طرح دیکھیں علی کے گھر۔ اب صرف علی گھر کہیں تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے علی اور گھر دونوں جو ہیں یہ دو اسم ہیں، ان دونوں کو آپس میں ملانے کے لیے کیا استعمال کیا ہے یہاں پر؟ کے، علی کے گھر۔ اسی طرح پاکستان کے 4 صوبے۔ پاکستان بھی اسم ہے اور 4 صوبے، یعنی صوبے 4 کی تعداد ہونے بتائیے، 4 صوبے۔ تو اگر ہم صرف پاکستان 4 صوبے کہیں تو بھی ہماری بات مکمل نہیں ہوگی، سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے ان دونوں کو، پاکستان اور 4 صوبے کو ملانے کے لیے کس کو استعمال کیا ہم نے؟ کے کو۔ ٹھیک ہے، پاکستان کے 4 صوبے۔ تو کے جو ہے وہ دو اسموں کو یا دو لفظوں کو آپس میں ملانے کے لیے، جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہ کب استعمال ہوتا ہے۔ کہ کا جو لفظ ہے وہ ہم کب استعمال کرتے ہیں؟ جب ہم نے کسی بات کو زیادہ کھول کر بیان کرنا ہو، اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ بات کو زیادہ کھول کے بیان کرنے سے مراد یہ کہ جب ہم نے کسی بات کی وضاحت کرنی ہو، اس کو تفصیل سے بتانا ہو، اس کو زیادہ کھول کے، یعنی اس کی پوری تفصیل آپ نے بتانی ہو، تو اب ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ کہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھیں مثال کہ چچا جان نے کہا۔ ویسے دیکھا جائے تو چچا جان نے کہا ایک طرح سے جملہ ہمارا مکمل ہو گیا، یعنی جملہ مکمل ہو گیا، چچا جان نے کہا۔ لیکن اگر ہم مزید بتانا چاہتے ہیں اور کہ چچا جان نے کیا کہا، اس بات کو مزید کھول کے بتانا چاہتے ہیں کہ چچا جان نے کیا کہا، تو ہم کہیں گے چچا جان نے کہا کہ کیا کہا، اس کے لیے ہم کہ کا لفظ استعمال کریں گے کہ بازار جانا ہے، یا کوئی بھی بات اگر ہم آگے کہ چچا جان نے کیا کہا وہ بتانے کے لیے ہم کہ کا لفظ استعمال کریں گے۔ اسی طرح اگر ہم دوسرا جملہ دیکھیں کہ باجی نے بتایا۔ اب اگر دیکھیں باجی نے بتایا، جملہ مکمل ہو گیا، لیکن اب ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ باجی نے کیا کہا، تو ہم کہیں گے باجی نے بتایا کہ کل خالہ آئیں گی، یا کوئی بھی بات کی باجی نے کیا کہا وہ ہم بتانا چاہ رہے ہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ کہ کا لفظ استعمال کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو کہ اور کہ دونوں، کہ جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں دو اسموں کو، دو لفظوں کو آپس میں ملانے کے لیے، جوڑنے کے لیے، اور کہ جو ہے ہم نے جب کسی بات کو مزید اس کو بتانا ہو، مزید وضاحت کرنی ہو، تو تب ہم کہ کا استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ نے اس بات کو دھیان سے سمجھنا ہے اور اس کو سمجھ کے آپ نے کرنا ہے۔ اب یہ آپ نے سمجھ کے پھر آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنی ورک شیٹ کھولنی ہے۔ ورک شیٹ کا آپ کا ہے پیج نمبر 6۔ ٹھیک ہے، پیج نمبر 6، اس میں اوپر والا ہم نے بیٹا حصے سارے کر لیے تھے۔ اب ہم یہ کریں گے کہ یہاں پہ دیکھیں کہ اور کہ کا استعمال کر کے جملے مکمل کریں۔ اب یہاں پہ جو جملے دیے ہیں، جیسے اسد ڈیش پاس ایک سائیکل ہے۔ اب یہاں پہ کیا آئے گا؟ اسد کے پاس ایک سائیکل ہے یا اسد کے پاس ایک سائیکل ہے؟ تو آپ نے دھیان سے، توجہ سے میری پہلے بات جو میں نے آپ کو بتائی ان کو دھیان سے سننا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ جملے مکمل کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دوسرا جیسے گڑیا نے کہا ڈیش بازار چلتے ہیں، تو کہ آئے گا یا کہ آئے گا، اس طرح آپ نے یہ ان کو مکمل کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے۔